بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ہاتھ جو آج توانا ہے، وہ انگلیاں جو آج حرکت کرتی ہے، اور وہ قدم جو آج زمین پر جم کر چلتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب ان میں سکت نہیں رہے گی۔ وہ وقت جب انسان خود کو دنیا کی بھیڑ میں سب سے زیادہ تنہا محسوس کرتا ہے۔ اسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں اپنوں کے رویے بدل جاتے ہیں، جہاں اولاد کے پاس وقت نہیں رہتا، اور جہاں انسان کی اپنی صحت اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا انمول وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑھاپے کی ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ تسبیح کوئی عام کلام نہیں، بلکہ یہ وہ ڈال ہے جو آپ کو بیماریوں، فقر و فاقہ اور لوگوں کی منت سماجت سے بچا کر رکھے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خوبصورت بیان اور وظیفے کی گہرائی میں جائیں، میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی ایمان افروز اور روحانی ویڈیوز ملتی رہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے تاکہ ہم دین اسلام کی روشنی آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آئیے سب سے پہلے کمنٹ باکس میں ایک بار نہایت ہی محبت اور ادب سے درود پاک لکھ دیں۔ کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا درود پاک کسی کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ یہ رب ذوالجلال کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف جانا ہے، لیکن سب سے بڑا دکھ وہ نہیں جو عمر کے ڈلنے سے ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑا دکھ وہ ہے جب انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، جب اسے ایک گلاس پانی کے لیے بھی دوسروں کی طرف دیکھنا پڑے۔ انسان تو انسان ہے، بعض اوقات انسان کی اپنی اولاد بھی اس بوجھ کو محسوس کرنے لگتی ہے جو بڑھاپے کی صورت میں ان کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھے ہیں جہاں بوڑھے والدین ایک کونے میں بیٹھے اپنی موت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ اس دنیا کے لیے، اپنے گھر کے لیے فالتو ہو گئے ہیں۔ لیکن گھبرائیے نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بے بسی کے عالم میں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر بیماری کی شفا اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اسلام ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر ہم نہ صرف اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں بلکہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی باعزت بنا سکتے ہیں۔ محتاجی صرف مالی نہیں ہوتی، محتاجی جسمانی بھی ہوتی ہے اور ذہنی بھی۔ جب انسان کی یادداشت چلی جائے، جب اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، جب اسے سہارے کے بغیر چلنا مشکل ہو جائے تو وہ لمحہ مومن کے لیے بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس عمر تک پہنچوں جو نکمی اور ناکارہ کر دینے والی ہے۔ ایک مومن کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جب تک سانس چل رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا محتاج رہے، کسی انسان کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ یقین تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص جوانی میں اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کے اعضاء کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو اللہ پاک بڑھاپے میں آپ کو دوسروں کا دست نگر نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ 70 یا 80 سال کی عمر میں بھی بالکل تندرست ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام ضرورتیں خود پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اس صحت کا راز کیا ہے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ذکر الہی میں وہ طاقت ہے جو جسم کی خلیوں کو تازہ رکھتی ہے اور روح کو وہ توانائی بخشتی ہے کہ انسان کبھی خود کو بوڑھا محسوس ہی نہیں کرتا۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا بڑھاپا تکلیف دہ نہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ کل جو بچے تھے آج وہ جوان ہیں، اور جو آج جوان ہیں وہ کل بوڑھے ہوں گے۔ یہ وقت کا پہیہ کبھی نہیں رکتا، لیکن عقل مند وہ ہے جو آنے والے وقت کی تیاری کر لے۔ جس طرح ہم بڑھاپے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں،
کہ کل کو کام آئے گی۔ اسی طرح ہمیں روحانی ذخیرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ جب ہماری جسمانی طاقت جواب دے جائے تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہو۔ یہ تسبیح جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ انہیں جان لیں تو آپ کبھی اس تسبیح کو چھوڑیں گے نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک ہے وہ اللہ جو پاکیزگی والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عظمت والا ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو عرش الہی سے اس کے لیے سکون اور عافیت نازل ہوتی ہے۔ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہر اس چیز سے بچا لے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اس میں بیماری بھی شامل ہے، اس میں قرض بھی شامل ہے، اور اس میں لوگوں کی بدتمیزی اور محتاجی بھی شامل ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاں ہر انسان اپنی زندگی میں مگن ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہی وہ واحد سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے ناطے وقت کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وہ رب تو فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ کسی بندے کو یاد رکھنے لگے تو کیا وہ بندہ کبھی دنیا میں ذلیل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو ایک ایسا جذباتی اور سچا واقعہ سناؤں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ایک بزرگ نے اس وظیفے کی برکت سے اپنے بڑھاپے کو خوشحال بنایا، اور کس طرح اللہ نے انہیں اولاد کی بے رخی سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نیت اور یقین کا نام ہے۔ اگر دل میں شک ہو تو ہزاروں تسبیحات بھی اثر نہیں کرتی، لیکن اگر ذرہ برابر بھی یقین ہو کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے تو ایک بار کہا ہوا سبحان اللہ بھی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ اللہ جانے کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قبول ہو جائے اور ہم سب کی یہ دعا بارگاہ الہی میں منظور ہو جائے۔ اب ہم اس سفر کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، جہاں میں آپ کو اس وظیفے کی مزید گہرائی اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے نورانی اسرار سے آگاہ کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلے مرحلے میں ہم نے اس حقیقت پر غور کیا کہ بڑھاپا ایک اٹل حقیقت ہے، اور اللہ کا ذکر ہی وہ واحد سہارا ہے جو اس مشکل دور میں ہمیں محتاجی سے بچا سکتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بڑھاپے میں نہایت سکون اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تمام تر مال و دولت کے باوجود حسرت اور بیچارگی کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لمبی عمر پانا اپنے آپ میں ایک نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی فرمان برداری میں گزرے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہی لمبی عمر اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ بڑھاپے کی محتاجی سے بچنے کے لیے جس تسبیح کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس کا اصل جوہر توکل یعنی اللہ پر بھروسہ ہے۔ آئیے میں آپ کو نیت اور یقین کی طاقت کا ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے دل میں اس وظیفے کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسے بزرگ کا ہے جن کا نام تاریخ کے پنوں میں ان کی تقوی کی وجہ سے روشن ہے۔ روایت ہے کہ ایک بوڑھے شخص تھے جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر ہمیشہ ایک خاص تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کی عمر 90 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن ان کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے اور ان کے دانت اب تک سلامت تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے اور ان کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان نے ان کے پاس آ کر بڑے ادب سے پوچھا، بابا جی آپ کی صحت اور توانائی کا راز کیا ہے؟ ہم جوان ہو کر بھی اتنے چست نہیں جتنا آپ اس عمر میں ہیں۔ کیا آپ کوئی خاص غذا کھاتے ہیں یا کوئی خاص ورزش کرتے ہیں؟ وہ بزرگ مسکرائے اور بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے میں نے اپنی جوانی میں اپنے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ نے میرے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا۔ میں نے کبھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں چھوڑا، اور خاص طور پر وہ تسبیح جس کی وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور ان کی اولاد نے بھی غربت کی وجہ سے آنکھیں پھیر لی تھی، لیکن انہوں نے اس تسبیح کا دامن نہ چھوڑا۔ اللہ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہی اولاد جو دور بھاگتی تھی ان کے قدموں میں بیٹھنے کو سعادت سمجھنے لگی، اور اللہ نے انہیں تندرستی کے ساتھ ساتھ ایسی عزت عطا کی کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے یقین کی طاقت۔ میرے بھائیو، جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں تو یہ صرف چند الفاظ نہیں ہوتے، یہ کائنات کے مالک کی بڑائی کا اعتراف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اور اللہ رحمان کو بہت محبوب ہے۔ ذرا سوچئے، جس بندے کی زبان پر وہ کلمات ہو جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیا اللہ اس بندے کو بڑھاپے کی ذلت میں تنہا چھوڑے گا؟ آج ہم دنیاوی سہارے ڈھونڈتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت سارا پیسہ بینک بیلنس کی صورت میں ہمیں بڑھاپے میں بچا لے گا، یا ہمارے بچے ہمارا سہارا بنیں گے۔ یاد رکھیں، مال بھی اللہ کا ہے اور اولاد بھی اللہ کی ہے۔ اگر وہ رب چاہے تو مال کے ہوتے ہوئے بھی انسان ہسپتال کے بستر پر بے یار و مددگار پڑا رہتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک فقیر بھی بادشاہوں جیسی عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اپنی نیت کو خالص کریں۔ وظیفہ کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ میں صرف اپنی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں اپنے خالق کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، جو ہر عیب سے پاک ہے، اور وہی مجھے ہر عیب اور محتاجی سے بچانے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو بہت کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ کا دل اور زبان ایک ہو۔ جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہو تو آپ کا دھیان دنیاوی کاموں میں نہ ہو، بلکہ اس ذات کی طرف ہو جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی گئی ہو۔ اس لیے جب بھی یہ تسبیح پڑھیں، پورے حضور قلب کے ساتھ پڑھیں۔ آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک بار پھر کمنٹ میں نہایت عقیدت سے آمین لکھیں۔ کیا معلوم کس گھڑی اللہ کی رحمت جوش میں ہو اور ہماری یہ چھوٹی سی التجا قبول ہو جائے۔ آپ کا ایک بار آمین لکھنا آپ کے ایمان کی گواہی بھی ہے اور دوسروں کے لیے دعا کی ترغیب بھی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جذبہ ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ جس شخص کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جائے، اسے دنیا کے کسی دکھ کا خوف نہیں رہتا۔ یہ تسبیح دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور پھر یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور اسے ایسی بیماریوں سے دور رکھتا ہے جو بڑھاپے میں انسان کو لاچار کر دیتی ہے۔ بڑھاپے کی محتاجی سے مراد صرف یہ نہیں کہ انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو، بلکہ بدترین محتاجی یہ ہے کہ انسان کا حافظہ جواب دے جائے اور وہ اپنے خالق کو بھول جائے۔ اللہ ہمیں ایسی حالت سے محفوظ رکھے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑھاپے میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہر وقت گلے شکوے کرتے ہیں۔ یہ سب روحانی کمزوری کی علامتیں ہیں، لیکن جو شخص ذکر الہی کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں نرمی اور شکر گزاری آ جاتی ہے۔ لوگ ایسے بزرگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان سے دعائیں لینا سعادت سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، نیت کر لے کہ آج سے ہم نے نہ صرف اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، بلکہ اس مسنون تسبیح کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اگلے مرحلے میں آپ کو رزق میں برکت اور پریشانیوں سے نجات کا ایک اور دل دوز واقعہ سناؤں گا، اور اس وظیفے کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم سامعین اور پیارے بھائیوں، اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ بڑھاپے کی محتاجی سے بچنے کے لیے اللہ کی یاد کتنی ضروری ہے اور کس طرح یقینی کامل انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رزق میں بہتری اور پریشانیوں سے نجات کا وہ دوسرا عظیم واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس وظیفے اور اللہ پر بھروسے کی ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ یہ ایک واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید تنگ دستی اور بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کے پاس نہ تو علاج کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی گھر کا چولہا جلانے کے لیے کوئی ذریعہ۔ اس کی اولاد اپنے اپنے گھروں میں مگن تھی اور اس بوڑھے باپ کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک رات وہ بزرگ نہایت رنجیدہ حالت میں مصلی پر بیٹھے رو رہے تھے کہ یا اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی حلال کمایا، اپنی اولاد کی پرورش کی، اب اس بڑھاپے میں مجھے دوسروں کا محتاج نہ کرنا۔ اسی عالمی اضطراب میں انہیں اپنے بچپن میں سنی ہوئی ایک حدیث یاد آئی کہ جو شخص کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ انہوں نے اسی وقت نیت کی اور نہایت عاجزی سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کی غیبی مدد اس طرح آئی کہ ان کی ایک پرانی جائیداد جس کا کیس برسوں سے عدالت میں پنسا ہوا تھا اور جس کی انہیں کوئی امید نہ تھی، اچانک ان کے حق میں حل ہو گیا۔ نہ صرف انہیں خطیر رقم ملی بلکہ ان کی صحت میں بھی ایسی بہتری آئی کہ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ یہ سب اس تسبیح کی برکت تھی جس نے انہیں بڑھاپے کی ذلت
اور فاقہ کشی سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو صرف ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہیں، جب غریب ہوتے ہیں تو صرف اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان اور ہماری قسمت ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کا یقین پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس کا ذمہ دار خود اللہ بن جائے، اسے بھلا کسی اور کے سہارے کی کیا ضرورت؟ بڑھاپے میں اکثر انسان پر اداسی کا غلبہ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اکیلے ہو، تم بے بس ہو، تمہارا کوئی نہیں۔ لیکن جو مومن اس تسبیح کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایسی ڈارس دیتا ہے کہ اسے اپنی تنہائی میں بھی رب کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر دنیا ساتھ چھوڑ بھی دے تو اس کا خالق اس کے ساتھ ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر حرف آخر کی طرح یقین رکھیں۔ آئیے اس برکت والی گھڑی میں ایک مرتبہ پھر کمنٹ میں درود شریف لکھیں تاکہ اس محفل پر اللہ کی رحمتوں کا مزید نزول ہو۔ درود پاک وہ چابی ہے جو ہر بند دعا کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ جب ہم درود پڑھ کر کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وہ بارگاہ الہی میں فوراً قبولیت کا شرف پاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف رزق کی تنگی دور ہوتی ہے بلکہ یہ انسان کے اخلاق اور مزاج کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جو بوڑھا انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے گرد ایک ایسا نورانی حالہ بن جاتا ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے وہ بیماریاں نہیں گھیرتی جو عام طور پر وہم اور مایوسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ فالج، بھولنے کی بیماری اور جوڑوں کا درد، ان سب سے بچاؤ کے لیے اللہ کا ذکر بہترین علاج ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وظیفہ صرف بوڑھے لوگوں کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا سکون سے گزرے تو اس کی بنیاد آج یقینی آپ کی جوانی میں رکھی جائے گی۔ جس طرح ایک کسان فصل کاٹنے کے لیے مہینوں پہلے بیج بوتا ہے، اسی طرح عافیت کے بڑھاپے کے لیے آج ہی سے ذکر الہی کا بیج اپنے دل میں بو دیجئے تاکہ جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو آپ کے دامن میں صرف شکر گزاری اور راحت ہو۔ نیت کا اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیاوی فائدے کے لیے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو دنیا تو اس کے قدموں میں خود بخود آ جائے گی۔ ہمیں اپنے ایمان کو اتنا پختہ کرنا ہے کہ اگر سامنے سمندر بھی ہو تو ہمیں یقین ہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ یہی وہ یقین ہے جو بڑھاپے کی ہر محتاجی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگلے حصے میں آپ کو ان عام غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی وجہ سے ہمارے وظائف میں اثر نہیں رہتا۔ ہم اکثر تسبیح تو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس نور کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ ان غلطیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اس تسبیح کا مکمل فائدہ مل سکے۔ یاد رکھیں، دین اسلام صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈال لیں گے تو ہر وظیفہ معجزہ بن کر دکھائے گا۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم اس اسکرپٹ کے ایک نہایت اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حکیم صاحب یا مولانا صاحب، ہم وظائف تو بہت کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ میرے بھائی اور بہنوں، یہاں رک کر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وظیفہ ایک بیج کی مانند ہے، لیکن اگر زمین بنجر ہو یا اس میں کانٹے ہو تو بیج کبھی تناور درخت نہیں بن سکتا۔ بڑھاپے کی محتاجی سے بچنے کی اس تسبیح کا اثر تب ہی ہوگا جب ہم ان غلطیوں سے بچیں گے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی غلطی یقین کی کمی ہے۔ ہم اکثر وظیفہ آزمانے کے لیے کرتے ہیں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، شاید کام بن جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں تو آپ کے دل کے ہر کونے سے یہ آواز آنی چاہیے کہ میرا رب ہی مجھے پالنے والا ہے اور وہی مجھے ذلت سے بچانے والا ہے۔ شک وہ زہر ہے جو دعا کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری اہم رکاوٹ رزق حرام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا سکون سے گزرے، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت رہے اور اولاد فرمان بردار رہے تو اپنے دسترخوان پر حلال رزق لے کر آئے۔ حرام کی کمائی چاہے لاکھوں میں ہو، وہ بڑھاپے میں بیماریوں اور اولاد کی نافرمانی کی صورت میں نکلتی ہے۔ حلال کا ایک لقمہ اس تسبیح کے اثر کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تیسری غلطی جلد بازی ہے۔
انسان چاہتا ہے کہ آج تسبیح پڑھی اور کل ہی معجزہ ہو جائے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کے استقلال کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنی دیر تک میرے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ بڑھاپے کی عافیت ایک طویل سفر کی کامیابی ہے، اس لیے اس تسبیح کو اپنی عادت بنا لے، نہ کہ اسے صرف ضرورت کے وقت پڑھے۔ چوتھی اور سب سے خطرناک غلطی گناہوں سے نہ بچنا اور دوسروں کا دل دکھانا ہے۔ ایک طرف آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور دوسری طرف اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کریں یا اپنے والدین کی نافرمانی کریں تو وہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ خاص طور پر بڑھاپے کی محتاجی سے وہ لوگ زیادہ شکار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں کسی کمزور پر ظلم کیا ہوتا ہے۔ توبہ کرے اور اپنے معاملات کو صاف کرے۔ آئیے میں آپ کو نیت اور یقین کی طاقت کا وہ تیسرا واقعہ سناتا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ واقعہ ایک ایسی خاتون کا ہے جن کی یادداشت بڑھاپے میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بچوں تک کو بھولنے لگی تھی۔ ان کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ اب ان کی دیکھ بھال کیسے ہوگی، لیکن ان کی ایک عادت تھی، وہ بچپن سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کثرت سے کرتی تھی۔ ایک دن ایک معجزہ ہوا، وہ دنیا کی ہر بات بھول گئی۔ انہیں اپنا گھر یاد نہ رہا، اپنی اولاد کے نام یاد نہ رہے، لیکن ان کی زبان پر ہر وقت یہی تسبیح جاری رہتی۔ وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی کلمات پڑھتی تھی۔ اللہ نے ان کے ذکر کی برکت سے ان کے چہرے پر ایسا سکون اور وقار پیدا کیا کہ جو بھی انہیں دیکھتا اسے اللہ یاد آ جاتا۔ ان کی اولاد جو پہلے انہیں بوجھ سمجھ رہی تھی، ان کے ذکر کی خوشبو اور ان کے چہرے کا نور دیکھ کر ان کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ اللہ نے انہیں ذہنی بیماری کے باوجود لوگوں کی نظروں میں محترم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت ہے کہ ہم اس وظیفے کا مکمل طریقہ کار سمجھ لیں تاکہ آپ آج ہی سے اس نورانی سفر کا آغاز کر سکیں۔ کمنٹ میں ایک بار پھر آمین لکھ دیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ وظیفے کا طریقہ کار غور سے سن لیں۔ اس مبارک وظیفے کے لیے کسی خاص مشکل وقت کی ضرورت نہیں، لیکن سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے اور بڑھاپے کی محتاجی، بیماری اور فقر سے بچنے کے لیے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ شروع میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آخر میں دوبارہ 3 یا 7 مرتبہ وہی درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ کسی خاص پریشانی میں ہیں تو اس کی تعداد 313 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی مدت عمر بھر کے لیے ہے۔ اسے اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ جیسے آپ کھانا نہیں بھولتے ویسے ہی اس تسبیح کو نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، آپ کا اخلاص ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کہیں تو دل میں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، اور جب سبحان اللہ کہیں تو اللہ کی پاکی اور اس کی قدرت کا احساس ہو۔ اگلے اور آخری مرحلے میں آپ کو اس وظیفے کے وہ آخری ثمرات بتاؤں گا جو موت کے وقت کام آتے ہیں، اور پھر ہم مل کر وہ رقت آمیز دعا کریں گے جو انشاءاللہ عرش الہی کو بلا دے گی۔ اپنے دلوں کو تام لیجئے کیونکہ اللہ کی رحمت اب برسنے ہی والی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم اس روحانی سفر کے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تک ہم نے اس تسبیح کی برکت، اس کے معجزات اور اس کے درست طریقے کو سمجھا۔ یاد رکھیے، بڑھاپے کی محتاجی سے بچنے کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان صرف جسمانی طور پر تندرست رہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب اس کا آخری وقت آئے تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو۔ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ایک ایسا حصار ہے جو زندگی کے آخری سانس تک انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں کو اس پر آسان فرما دیتا ہے۔ بڑھاپے کی سب سے بڑی محتاجی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو بھول جائے، لیکن یہ کلمات روح کی وہ غذا ہے جو یاد الہی کو دل میں تازہ رکھتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس پاک ذات کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل کو دنیا کے تمام خیالات سے پاک کر لیں اور اس یقین کے ساتھ دعا میں شامل ہو کہ ہمارا رب ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اے بے کسوں کے مددگار، ہم تیرے گنہگار بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلاتے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی جوانی کی کوتاہیوں، اپنی زبان کی لغزشوں اور اپنے دل کی سختیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے باری تعالی، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں بڑھاپے کی اس عمر سے بچانا جو ذلیل و خوار کر دینے والی ہو۔ ہمیں دوسروں کا محتاج نہ کرنا،
اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اور اس دنیا کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا۔ اے میرے پروردگار ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہماری آنکھوں کی روشنی، ہمارے کانوں کی سماعت اور ہمارے ہاتھوں کی قوت کو تادم مرگ سلامت رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا بڑھاپا آئے تو ہمیں ایسا سکون عطا کرنا کہ ہم تیری عبادت میں مگن رہے۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نیک اور فرمان بردار بنا، تاکہ وہ ہماری خدمت کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی سعادت سمجھے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، ہمیں رزق حرام سے بچا، ہمیں حسد، کینہ اور بغض سے پاک کر دے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، جن کے بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے نصیب اچھے کر۔ اے رب کریم ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور نزا کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا۔ اے اللہ ہم نے جو وظیفہ سنا اور جو نیت کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ دعا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دلوں میں ایک نئی روح پھونکنے کا سبب بنے گی۔ اس تسبیح کو معمولی نہ سمجھے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، تاکہ کسی اور کا بڑھاپا بھی آپ کی وجہ سے سنور سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔